بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، لیکن بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اس فریضہ کو انجام دینا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ شہزادی شادی صرف اسی سے ہی کرے گی جو شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دے گا۔ آس پاس کی ریاستوں سے بہت سے شہزادے آئے کہ شہزادی کے سوالوں کے جواب دے کر شہزادی سے شادی کر سکیں، لیکن سب ناکام ہو گئے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نوجوان نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک عالم دین تھے اور برسوں سے لوگوں میں دین پھیلا رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے قاری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ اعظم کے باپ نے اپنے بیٹے کی خواہش دیکھی تو کہا کہ بیٹا، اگر تم ناکام لوٹے تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا، لیکن لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا اور باتیں بنائیں گے کہ ایک عالم دین کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا کہ بابا، بڑے بڑے شہزادے ناکام ہو کر لوٹ گئے، تو اگر میں ناکام ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ تو مقابلہ کی دوڑ ہے، کوئی نہ کوئی تو جیتے گا، اور شاید یہ خوش نصیبی میرے مقدر میں ہی ہو، میں جیت جاؤں۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑ گئی۔ اعظم اپنے والد کے نیک تمنائیں لے کر خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر بھی شہر بھر میں پھیل گئی اور لوگوں نے محل کا رخ کر لیا۔ مقابلے کے وقت بادشاہ کا محل شہر کے لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا اور ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی۔ وزیر اعظم اور دربانوں سے لے کر عوام الناس سب لوگ دربار میں جمع تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ شہزادی نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر اعظم خاموش ہوا اور کچھ لمحے بعد شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی۔ ملکہ عالیہ نے کہا، شاباش اے نوجوان، تم پہلے مرحلے میں کامیاب ہو چکے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی اپنی جگہ سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں لہرانے لگی۔ یہ کرنے کے بعد شہزادی واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ وقت کے بادشاہ سمیت ہر درباری اور مجمع کی نگاہیں اعظم پر تھیں کہ اعظم اس مشکل سوال کا جواب دے پائے گا یا نہیں۔ اسی دوران اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دی۔ مجمع بڑی حیرت سے اعظم کی اس عمل کو دیکھنے لگا۔ دوران ملکہ عالیہ بولی، اے نوجوان، مبارک ہو، تم نے اپنی ذہانت کا بڑے اچھے سے استعمال کرتے ہوئے اس سوال کا جواب بھی درست دیا ہے، اور تم یہ مرحلہ بھی جیت گئے ہو۔ ملکہ کا یہ کہنا تھا کہ سکتہ کی حالت میں موجود سارا دربار مبارک ہو اعظم، مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا۔ شہزادی کے پوچھے جانے والے 2 سوال کیا تھے اور ان کے جواب کیا تھے؟ ہر شخص یہی سوچ رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگ ان سوالات اور ان کے جوابات کا مطلب جاننا چاہ رہے تھے کہ اسی دوران شہزادی نے تیسرا سوال بھی کر ڈالا۔ شہزادی اپنی نشست سے اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی اور پھر واپس تیزی سے سیڑھیاں اتر کر اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا۔ دربار میں ہر طرف خاموشی کا پہرا تھا۔ لوگوں کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں کہ کیا اعظم اس سوال کا جواب دے پائے گا یا نہیں۔ اسی اثنا میں اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کی آواز سنتے ہی شہزادی شرما کر محل کے اندرونی حصہ میں چلی گئی اور بادشاہ سلامت کے چہرے پر خوشی نمایاں ہونے لگی۔ محل مبارک بادوں سے گونجنے لگا اور لوگ خوشی سے جھومنے لگے کہ ایک عالم کا بیٹا بازی لے گیا۔ اعظم نے دل میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا کہ جس کی مدد سے اعظم آج کامیابی ملی اور اپنے عالم باپ کی شرمندگی سے بچا لیا۔ بادشاہ نے نوجوان سے کہا، اے نوجوان، تم نے ملکہ عالیہ کو تو مطمئن کر دیا، لیکن اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا؟
اگر تم ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ یہ سن کر اعظم بڑے پر اعتماد لہجے میں بولا کہ بادشاہ سلامت، شہزادی کے پہلے سوال میں ایک انگلی کھڑی کر کے بولا تھا کہ کیا تم اللہ کے ایک مانتے ہو؟ تو جواب میں نے شہادت اور ساتھ والی انگلی کھڑی کر کے کہا کہ میرا اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اٹل ہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، ہم خوش ہوئے۔ یہ سن کر بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کے بعد اعظم نے کہا کہ بادشاہ سلامت، دوسرے سوال میں شہزادی نے تلوار چلا کر یہ پوچھا تھا کہ بتاؤ اس دنیا میں تلوار سے بھی بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ تو میں نے جواباً قلم کو ہوا میں بلند کر کے کہا کہ ہاں، قلم کا وار تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ واہ نوجوان، ماشاء اللہ، تم نے ہمیں خوش کر دیا۔ واقعی تم نے ثابت کیا کہ جاہ و جلال، دولت و حشمت کے علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ تیسرا سوال کیا تھا؟ بادشاہ نے بڑے پیار سے پوچھا۔ اعظم آسمان کی طرف نگاہ دوڑانے لگا اور کہا کہ شہزادی تیزی سے سیڑھیاں چڑھی اور پھر اتنی تیزی سے ہی اتر کر واپس تھک کر بیٹھ گئی۔ اس سوال میں شہزادی نے یہ پوچھا تھا کہ میں تھک گئی ہوں، لیکن میرے جسم کی کون سی ایک چیز ایسی ہے جو نہیں تھکی؟ تو میں نے جواباً اپنے دل پر ہاتھ رکھا کہ دل، کیونکہ دل ہی انسانی جسم میں واحد چیز ہے جو پیدا ہونے سے لے کر موت آنے تک متواتر دھڑکتا رہتا ہے اور نہیں تھکتا۔ تینوں سوالوں کا مطلب اور تینوں جوابوں کا مطلب جاننے کے بعد بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگایا اور کہا کہ اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور بادشاہ نے شہزادی کی شادی ایک عالم کے بیٹے اعظم کے ساتھ بڑی دھوم دھام سے کر دی اور اپنا فرض نبھا دیا، جس وجہ سے بادشاہ پریشان رہتا تھا۔ یوں اعظم اور شہزادی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے اللہ اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان ہی ہر مشکل اور کامیابی دلوا سکتا ہے، اور دوسرا قلم کا وار دنیا کے ہر ہتھیار سے خطرناک ہے، اور تیسرا دل، کیونکہ دل واقعی انسانی جسم کا سب سے طاقتور ترین حصہ ہے، کیونکہ اس پر کتنے بھی کام ٹوٹے، مشکلیں آئیں، لیکن آپ کا دل اللہ کی رضا پر راضی ہو تو واقعی کامیابیاں آپ کا مقدر چومتی ہیں۔ جزاک اللہ۔